کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے کون سی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کیوں اللہ نے قبلہ کا رخ بدل دیا؟ آج کی کہانی ہے سورہ البقرہ کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور سسپینس بھرا واقعہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مسلمان پہلے بیت المقدس یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ پہلے یہ قبلہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 16 سے 17 مہینے تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ کے یہودی بہت خوش تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے دیکھو مسلمان ہماری قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک چھپی ہوئی تمنا تھی، ایک سپنا جو سچ ہونے والا تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمارے قبلہ کو کعبہ کی طرف موڑ دے۔ اور پھر آیا وہ وحی کا پل، سورہ البقرہ آیت نمبر 144۔ اے نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں، اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف کر لیجئے۔ یہ حکم سب سے پہلے مسجد قباء میں نماز کے وقت آیا۔ سوچئے، ایک صحابی نے دوسری جماعت میں جا کر کہا، قبلہ بدل گیا ہے، اب کعبہ کی طرف منہ کرو، اور پھر نماز کے دوران ہی سب نے اپنا رخ بدل دیا۔ سوچئے وہ پل کیسا ہوگا، ایک سیکنڈ پہلے یروشلم، اگلا سیکنڈ کعبہ، دنیا کا پہلا قبلہ چینج مومنٹ۔ اب آئی بات سب سے انٹرسٹنگ پارٹ کی۔ یہودی بہت پریشان ہوئے، وہ تانا دیتے، پہلے تو تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے، اب کیوں بدل لیا؟ کچھ نے کہا اگر پہلے والا صحیح تھا تو اب کیوں چھوڑا، اور اگر اب والا صحیح ہے تو پہلے والی کی عبادت غلط تھی۔ اور پھر قرآن نے ان کا جواب دیا، بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تاکہ ٹیسٹ ہو کون نبی کی بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور کون پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس قبلہ کے تبدلہ کے پیچھے بہت گہری حکمت ہے۔ مسلم آئیڈینٹی، مسلمان اب ایک الگ امت ہے، ان کی اپنی پہچان اور اپنا قبلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ کعبہ کا مرکز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اصلی ٹیچنگز کا سلسلہ ہے۔ امتحان کون سے نبی کی بات پہ پورا ایمان رکھتے ہیں اور کون شک کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ یعنی مسلمانوں کا دین یہودیوں یا نصاراؤں سے الگ ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، اور اسلام کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی سچائی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سوچئے، ایک سمپل نماز کا رخ بدلنا کتنا بڑا لیسن سکھا گیا۔ ایمان کا امتحان، اللہ کی مرضی کو سمجھنا اور اپنی پہچان کو سمجھنا۔ اب دوستو، ہم آگے آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جو سورہ بقرہ کا اگلا بہت ہی خوبصورت حصہ ہے۔